الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينظفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما حضرات محترم، دنیا میں دور کوئی بھی ہے، پہلے رہا ہے یا آئندہ آئے گا، انسان کی نظر میں ہمیشہ مال و دولت کی قدر و قیمت رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہمارا مالک اور خالق ہے، اس کی نظر میں اگر کسی چیز کی کوئی قدر اور قیمت ہے تو وہ صرف نیکی کی ہے۔ اور ہم مال و دولت کے لیے کیوں کوشش کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہمارا آج اچھا گزرے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا ذخیرہ کرنا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے اور ہماری اولاد کے یہ چیز کام آئے۔
ہر شخص کی پوری زندگی کی تگ و دو بھاگ دوڑ اسی لیے ہوتی ہے کہ کچھ سیو کر لوں، بچا لوں، تاکہ اچھے اور برے وقت کے لیے میرے کام آ سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے معاملات میں عمومی طور پہ پیسہ ہی انسان کے کام آتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایک چیز جسے نیکی کہا جاتا ہے یہ دنیا اور آخرت کے ہر اچھے اور برے وقت میں انسان کے کام آتی ہے، لیکن اس کے لیے تگ و دو ہماری نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے جب اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تھا، اس وقت نیک لوگوں کی جو ریشو بتائی تھی وہ سورۃ واقعہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے، نیکی کے معاملے میں سبقت کرنے والے تو بہت ہی اچھے ہیں سبقت کرنے والے۔ اولئک المقربون، یہی تو اللہ کے قریبی ہوں گے۔ فی جنات النعیم، اللہ کی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، لیکن ان کی تعداد کس طرح ہوگی؟ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، جو پہلے لوگ ہیں ان میں 1/3 ہوں گے، یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، دنیا کے یہ 3 ادوار میں سے لوگ جو ہیں 1/3 ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور ان کے بعد جتنے بھی زمانے آئیں گے ان میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو سبقت کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ آج ہماری ضرورت سب سے بڑی یہ نہیں ہے کہ ہمارا معاش مضبوط ہو، آج ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اثاثے جمع ہو، ہماری سب سے بڑی ضرورت دنیا کے اندر انسان کے لیے اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ اس کے پاس نیکی کا اثاثہ ہے یا نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، اللہ کے جو نبی تھے جنہیں ان باتوں کا احساس تھا، وہ دنیا کی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود اگر اللہ سے مانگتے تو کیا مانگتے؟ اس کائنات کے اندر اللہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت نہ پہلے کسی کو دی، نہ قیامت تک اللہ کسی کو دے گا۔ جتنا مال و دولت، شان و شوکت، عزت و رفعت، ہر چیز موجود ہے، حتیٰ کہ انسانوں پہ ہی نہیں، جنات اور جانوروں پہ، حتیٰ کہ ہواؤں کے اوپر بھی اللہ نے انہیں کنٹرول دیا ہوا تھا۔ ان ساری باتیں ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ سے کہتے ہیں ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق بخش، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے اللہ مجھے توفیق بخش کہ میں تیرا شکر کروں جو نعمتیں تو نے مجھے اور میرے باپ کو دی تھی۔ باپ بھی بادشاہ تھا، آپ بھی حکمران تھے، دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس ہے، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور پھر کہتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، مجھے ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں،
مال و دولت سے تو ہماری خوشی ہوتی ہے یا ہماری اولاد کی یا ہمارے وارثوں کی، لیکن یہ نیکی جو ہے یہ ایسی چیز ہے، نیک اعمال ایسی چیز ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے۔ رب کی رضا سے بڑی دنیا میں نعمت کوئی نہیں ہے۔ آپ اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لینا۔ یہ بات ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں نیکی کی کتنی قدر و قیمت ہے، اور ہم اس کو اتنا حقیر جانتے ہیں کہ آج ایک ضرب المثل بن گئی ہے لوگوں کی زبان پہ کہ اب نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑا کفریہ کلمہ ہے۔ ہر زمانہ نیکی کا ہی زمانہ ہے، ہر زمانے کے اندر ہی نیکی ہی انسان کے کام آتی ہے۔ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہی عرض کروں گا کہ بعض اوقات جہاں پیسہ منہ موڑ جاتا ہے، جہاں انسان کا اثر رسوخ ختم ہو جاتا ہے، انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں جواب دے جاتی ہیں، وہاں انسان کے دنیا میں اور آخرت میں اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو وہ نیکی ہوتی ہے۔ اس کی چند مثالیں بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک دوسری بات عرض کر دوں۔ دیکھیں، انسان باپ ہے تو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، دوست ہے تو اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، خامد ہے تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اولاد ہے تو اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے۔ اور یہ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھلائی۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے زیادہ اپنی اور بیویوں کے معاملے میں اگر کوئی اچھا ہے تو وہ میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی پوری زندگی دیکھ لیں، آپ جب بھی اپنے گھر والوں کو کسی بات کا حکم دیتے، کسی بات کی تلقین فرماتے تو صرف اس بات کی کہ اے نبی کے گھر والوں نماز پڑھو، اے نبی کے گھر والوں اللہ کے رستے میں خرچ کرو، اے نبی کے گھر والوں پاکیزگی اختیار کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بات کا تقاضا ہی نہیں کیا۔ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے 3 بیٹے 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، ایک بیٹی رہ گئی جن کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے کیا کہا؟ اے میری پیاری بیٹی، دنیا کے معاملات میں جو مجھ سے مانگنا ہے مانگو، میں کوشش کروں گا تمہیں دے دوں، لیکن اللہ کے ہاں بیٹی اگر کسی چیز نے کام آنا ہے تو تیرے نیک عمل نے کام آنا ہے۔ اس لیے تو یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی بیٹی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تیرے کسی چیز نے کام آنا ہے تو وہ نیک اعمال کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ ہیں، ان میں ایک ساتھی تھے حضرت معاذ بن جبل۔ یہ بہت ہی خوبصورت انسان تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے آپ نے انہیں کہا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب محبت کا تحفہ کیا دیا رسول اللہ نے؟ ذرا سوچنے والی بات یہ ہے۔ کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ تو تڑپ گئے۔ ایک امتی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نبی کہہ رہے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس سے خوش نصیب انسان دنیا میں کون ہوگا؟ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری طرف سے یہ گفٹ لے لو۔ وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا فی کل دبر الصلاۃ،
اپنی ہر نماز کے بعد 3 باتوں کی اللہ سے التجا کرنا. نمبر 1، ربی اعنی علی ذکری کا، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں. وہ شکری کا، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. وہ حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے توفیق بخش کہ میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں. یہ آپ کا محبت کا گفٹ تھا جو آپ نے اپنے صحابی کو پہلے یہ یاد دلایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور اس نے جب محبت کا اظہار اپنا کیا تو آپ نے جو آپ تحفہ دیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ نیکی کے متعلق وصیت تھی کہ اے میرے پیارے ساتھی، اللہ کا ذکر کر، اللہ کا شکر کر اور اچھے طریقے سے عبادت کر. لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ اس کی توفیق کے بغیر کسی کو نہیں ملتی. مال و دولت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی کہ اے ابن آدم، میں دنیا، مال و دولت، عزت، شان و شوکت ہر کس و ناقص کو دے دیتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن دین میں اسے دیتا ہوں جسے پسند کرتا ہوں. نیکی کے لیے، دین کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا پسندیدہ بنے، اس سے التجا کرے، اس سے یہ اس کی توفیق مانگے کہ اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما. اور میرا رب بھی یہی چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 2 چیزوں کا حکم دیا نام لے کے. اللہ نے وحی کی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزوں کا مجھ سے سوال کرتے رہا کرو. کن 2 چیزوں کا؟ ایک چیز کا سوال کرو کہ یہ مجھے مل جائے، دوسری چیز کا سوال کرو کہ میں اس سے بچ جاؤں. وہ کیا ہے؟ اللہ نے حکماً فرمایا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھ سے سوال کرو، اللہم، اے میرے اللہ، انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے اچھے کاموں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں. وترک المنکرات، اے اللہ برے کاموں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جس آدمی کو مل گئی، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اس کا مقدر بن گئی. اگلی بات جو رسول اللہ نے پھر اپنی طرف سے کہی، کہا اے میرے اللہ، اگر میں ایسا نہ کر سکوں، نیکی نہ کر سکا اور برائی سے نہ بچ سکا، اے اللہ ایسے حالات میں بہتر ہے کہ تو مجھے موت دے دینا. ایسی زندگی مجھے نہیں چاہیے جس کے اندر نیکی نہ ہو اور برائی بھی برائی ہماری زندگی میں ہو. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اس طرف مسلمان ہونے کے باوجود ہماری توجہ بہت کم ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل چھوٹا سا ہے لیکن خال خال ہزاروں نہیں لاکھوں میں سے کسی انسان کے نصیب میں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز سے پہلے اٹھتا ہے، اگر وہ خامد ہے تو اپنی بیوی کو، اگر بیوی ہے تو وہ اپنے خامد کو اٹھاتی ہے، اگر وہ سستی کرتا ہے تو پانی کا چھینٹا مارتی ہے، اس احساس کے ساتھ کہ یہ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے. اور اگر یہ دونوں مل کے 2 رکعتیں ادا کر لیتے ہیں، اللہ انہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل فرما دیتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت اتنے قدردان ہیں نیکی کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عموماً یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ تو آخرت میں ہے، دنیا میں کیا ہے. نہیں میرے بھائیو، کبھی یہ نہ سوچنا نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے. اس کی ایک مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 3 دوست ایک سفر پہ جا رہے تھے. جب وہ سفر پہ جاتے رستے میں گئے تو بارش آ گئی، بارش اور آندھی نے گھیر لیا.
انہوں نے ایک غار کو دیکھا کہ یہاں پہ ہم بارش اور آندھی سے بچ جائیں گے، تھوڑی دیر یہاں پہ ٹھہرتے ہیں، جب موسم صاف ہو جائے گا ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ وہ جب غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ تیز ہوا اور آندھی کی وجہ سے اوپر سے ایک بھاری چٹان پتھر لڑکتا ہوا آیا، اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب تینوں قید ہو گئے، نکلنے کا رستہ کوئی نہیں، آج کے زمانے کی طرح موبائل نہیں ہے کسی کو بلا سکے مدد کے لیے، ان کی آواز باہر نہیں آ سکتی۔ اب تینوں سوچ میں پڑ گئے، بڑی کوشش کی پتھر کو ہٹانے کی، وہ تو ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اب سوچنے لگے کریں تو کریں کیا؟ بالآخر ایک شخص نے مشورہ دیا، اپنی زندگی میں کوئی نیکی یاد کرو، اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس سے التجا کرو، اے اللہ اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ اس کو ہم سے دور کر دے۔ اب سب سوچنے لگے کہ کون سی نیکی ہوگی۔ اب یہاں ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے، کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی نیکی ہے کہ جب ہم پہ کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہہ سکیں کہ اللہ میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے، اس لیے تو اس نیکی کی وجہ سے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اب انہوں نے ہر بندہ سوچنے لگا تو ایک شخص بولا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چرا کے جب واپس آتا تھا تو پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک رات میں دور چلا گیا، جب واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ اے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ساری رات اپنا پیالہ پکڑ کے اپنے ماں باپ کے سرانے پہ اس لیے کھڑا رہا کہ ان کی خود آنکھ کھلے گی تو میں انہیں دوں گا، میں نے تکلیف نہیں دینی، اور تو جانتا ہے کہ میرے بچے بھوک سے بلکتے ہوئے میرے پاؤں پہ لوٹ رہے تھے۔ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرے حکم کو مانتے ہوئے کہ ماں باپ کی قدر جو ہے وہ اللہ کی قدر ہے، ماں باپ جنت کا دروازہ ہے، اے اللہ اگر میں نے یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اب دیکھیں کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس مصیبت میں تھوڑے سا ریلیف دے دیا۔ اب دوسرے نے سوچا، وہ کہنے لگا ہے اللہ مجھے بھی یاد آیا میں نے بھی ایک زندگی میں ایک ایسا کام کیا تھا۔ کہنے لگا ہے اللہ میری چچا زاد بہن تھی، میری اس پہ نظر بری تھی اور میں اسے بارہا مرتبہ برائی پہ آمادہ کیا لیکن وہ نہیں ہو رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس پہ مشکل پڑ گئی، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، میری کوئی مدد کر دے۔ میں نے اسے کہا تیری مدد کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تجھے میری ایک بات کو ماننا ہوگا۔ میں نے اپنی خباثت کا تذکرہ کیا کہ میں تیرے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انتہائی مجبور تھی، مجبور ہو کے مجھے کہنے لگی کہ میں اس وقت انتہائی بے بس ہوں، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، مجھے میری ضرورت پوری کر دے۔ کہنے لگا میں نے پیسے دے دیے، جب برائی کے لیے آمادہ ہوئے تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہے، کون دیکھنے والا ہے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈر، جو اللہ نے مہر لگائی ہے اسے مت توڑ، کل اللہ کی عدالت میں اور تم کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا کہ یہ دیکھیں ایسے حالات میں بھی اتنا خوف زدہ ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے میں کتنا بے شرم ہوں کہ میں اس کی عصمت دری کرنے پہ تیار ہوں۔ مجھے تیرا ڈر آ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا، جا تو اپنی ضرورت بھی پوری کر، میں اس خباثت سے باز آیا۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا تو اے اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پتھر اور ہٹ گیا۔ اب تیسرا شخص اپنی ایک نیکی گناتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرے پاس ایک مزدور نے کام کیا، جب اس نے مزدوری کر لی میں نے اسے اجرت دینا چاہی تو اس نے اس اجرت کو کم جانا اور ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کے پیسے کے ساتھ ایک بکری خریدی، ایک حدیث میں آتا ہے گائے خریدی، لیکن زیادہ صحیح روایت میں یہی ہے کہ بکری خریدی، اور اس بکری کو پالنا شروع کر دیا، پھر اس سے اس کی نسل بڑھتی بڑھتی ایک ریوڑ بن گیا، کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن وہ شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا او اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ایک وقت میں نے تیرے گھر مزدوری کی تھی، تو نے میری اجرت نہیں دی تھی، مجھے میری اجرت دے دے۔ کہنے لگا میں نے اسے کہا یہ سارا ریوڑ تیرا ہے، جا لے جا۔ وہ مجھے کہنے لگا میرے ساتھ مذاق کیوں کرتا ہے، جو میری اجرت ہے وہ دے۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے اس دن سے ہی سوچ لیا تھا کہ تیری اجرت قائم رہے گی، جب بھی تو آئے گا یہ جو بھی بڑھوتری ہوگی تیری ہی ہوگی، یہ سارا تیرا ہے، لے جا۔ وہ اس ریوڑ کو لے کے چل پڑا تو کہنے لگا اے اللہ اگر یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی پتھر کو ہٹانے والا نہیں تھا، کوئی آندھی تھم چکی تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، اللہ نے اپنی غیب کی قوتوں کے ساتھ اس پتھر کو ہٹایا اور وہ لوگ آزاد ہو کے چل پڑے۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ نیکی جو ہے، کوئی بھی انسان نیکی کرتا ہے، آپ دیکھیں زندگی میں کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ انسان ایک زبردست ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے تو کہنے والا بھی کہتا ہے اور سوچنے والا بھی سوچتا ہے کہ شاید کوئی دیا ہوا آگے آ گیا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کیا تیرے آگے آ گیا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ نیکی ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا کے اندر بھی انسان کو مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ابن آدم کو خود مخاطب ہو کے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی جب وقت ہو تو سارے کام چھوڑ کے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، تو میں اس کے مقابلے میں کیا کروں گا؟ میں تمہارے دل کو رعنائیوں سے بھر دوں گا، میں تمہاری مفلسی کا سدباب کروں گا، تمہیں وسعتیں عطا کروں گا۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، تو میں طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا کر دوں گا اور تیری پریشانیوں کا کوئی سدباب اور تیری مفلسی کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ نیکی ایک ایسی چیز ہے جس کا آخرت میں تو جو فائدہ ہونا ہے وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، دنیا کے اندر انسان کے لیے ایک محافظ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے انسان۔ آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے آنے والی نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو انسان فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ زبان سے بول کے کہتے ہیں اے ابن آدم تو نے اپنے دن کا آغاز ایک خوبصورت عمل سے کیا، تو نے فجر کی نماز کو باجماعت ادا کیا، اب سارا دن تیری حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور جو شخص فجر کی نماز کو نہیں ادا کرتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تجھے چاہیے تھا کہ اپنے دن کا آغاز ایک خوبصورت عمل کے ساتھ کرتا، نماز کو ادا کرتا، تو نے نہیں کیا، اب جا میں تجھے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو جانو تیرا کام جانے۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ رب العزت اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیں
تو پھر اس انسان کے لیے کوئی دنیا میں جائے پناہ نہیں ہوتی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگتے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پہ لوٹنا، فلا تکلنی الی نفسی، اے اللہ میری جان کو میرے سپرد نہ کرنا، کتنی مدت؟ طرفت عین، ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، بلکہ میرے جتنے معاملات ہیں ان کی اصلاح تو نے کرنی ہے، میں خود نہیں کر سکتا۔ دوسری بات میرے عزیز بھائیوں، ہر انسان جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے ایک دن اس نے جانا ہے، اور خصوصاً مسلمان اس کے لیے تو قبر ہے آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر نماز کے اندر التحیات میں اللہ سے کچھ باتوں کی پناہ طلب کرتے تھے، ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے میرے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان برا انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر اسے دباتی ہے، جس طرح شکنجہ کسی چیز کو دباتا ہے اس طرح دباتی ہے۔ آپ نے اس طرح اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو کہا کہ اس طرح دبا کے اتنا زور سے دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ دیکھیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعد، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے تھے لیکن قبر نے انہیں بھی دبایا تھا۔ تو میرے بھائیو، قبر کے اندر ہمارے کیا چیز کام آ سکتی ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہوتا ہے، ان المیت اذا وضع فی قبرہ، جب میت کو قبر کے سپرد کیا جاتا ہے، انہ یسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ، وہ جو فوت ہونے والا ہے اس کی اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے، جب دفنانے والے دفنا کے واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، اگر وہ مرنے والا مومن ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، اس کی نماز اس کے سر پہ آگے سایہ کر دیتی ہے۔ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، اس کا روزہ اس کے دائیں طرف آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، اس کا اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اس کے بائیں طرف آ جاتا ہے۔ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ، اور اس کا نیکی کا حکم کرنا، مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ، اس کا صدقہ کرنا، اس کا صلہ رحمی، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، والمعروف، اس کا نیکی کا حکم کرنا، والاحسان، اس کا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، الی الناس عند رجلیہ، اس کے قدموں کی طرف آ جاتا ہے۔ نماز نے اس کے سر پہ سایہ کر دیا، روزہ دائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس کی زکوٰۃ بائیں طرف کھڑی ہو گئی، باقی نیکیاں اس کے قدموں کی طرف کھڑی ہو گئی، اور فَيُؤْتِي مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَيَقُولُ الصَّلَاةُ، اس کے آگے پیچھے سب سے پہلے نماز بولے گی کہ میں اس کی طرف، اللہ کی طرف آنے والے کسی عذاب کو نہیں بڑھنے دوں گی، وہ اس کو روک لے گی۔ میرے بھائیوں، یہ صرف قیام، رکوع اور سجدہ نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو قبر اور جہنم کے عذابوں سے بچانے کی ایک پریکٹس ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ اسے خوشی سے قبول کر لو۔
جس طرح ہم اپنے زندگی کے معاملات میں، اپنی ملازمت میں، اپنی تجارت میں، اپنی صنعت کاری میں، اپنی کاشتکاری میں محنت اور مشقت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ آنے والا کل ہمارا بہتر ہو جائے، ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھل جائیں، تو میرے عزیز بھائیو یہ نماز جو ہے دنیا اور آخرت کی آسانیوں کا سبب بنے گی۔ اور پھر یہی نہیں، اس نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ لوگوں دن کے اطراف میں نمازیں پڑھا کرو، رات کو بھی نماز پڑھا کرو، یہ تمہاری نماز کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹاتا چلا جائے گا۔ تو یہ نیکی ایک اتنی عظیم نعمت ہے جسے ہم فراموش کر بیٹھے ہیں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پلٹے واپس۔ ہماری اصل اساس یہ ہے، اصل ہمارا خزانہ یہ ہے جس کو ہم گنوا رہے ہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اس کے دائیں اس کا روزہ، اس کے بائیں اس کی زکوٰۃ، اور ہر طرف سے آنے والی چیزیں اسے کسی قسم کی تکلیف سے اللہ ان کی حفاظت فرما دے گا، اور اللہ ان اپنی نیکیوں کی جو نماز کی صورت میں ہے، جو روزے کی صورت میں ہے، جو زکوٰۃ کی صورت میں ہے، اور جو نیکی کا حکم کرنا اور بھلائی کے لیے بلانا، لوگوں پہ احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے رشتے ناتوں کو جوڑ کے رکھنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ کے عذابوں کے لیے یہ ایک حد فاصل ہے، یہ ہمیں اللہ کے عذابوں سے بچانے والی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم دنیا میں جتنی محنت مشقت کرتے ہیں، کس لیے؟ اچھا گھر بن جائے، اچھی سواری مل جائے، اور ہر چیز جو خریدنی چاہیں وہ مل جائے۔ تو اللہ رب العزت یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھ سودا کر لو، والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے بن جاؤ، نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے بن جاؤ۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے حریص تھے نیکی کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غربا کی ایک جماعت آئی، آ کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے ہم غریب لوگ ہیں، یہ ہمارے بھائی جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے ہی صرف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ ان کے خرچ کرنے سے زیادہ اللہ تمہیں اجر عطا فرما دے؟ انہوں نے کہا اسی لیے تو حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا نیکی کا رستہ بتائیں کہ یہ ہم سے آگے نہ بڑھے۔ اب یہ سوچ مقابلہ بازی کس میں ہے؟ نیکی کے کرنے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تم ایسا کیا کرو، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ ان کے خرچ کرنے سے زیادہ تمہیں نیکیاں عطا کر دیں گے۔ اب ان لوگوں نے نماز کے بعد بیٹھ کے یہ کرنا شروع کر دیا۔ جو عمرا تھے وہ دیکھتے ہیں یہ انگلیوں پہ پتہ نہیں کیا گنتے ہیں، انہوں نے ٹو لگانی شروع کر دی کہ یہ معاملہ کیا ہے، پہلے یہ نہیں تھا اب یہ کر رہے ہیں، کیا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ آخر پتہ چل گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، آپ نے اس کے جواب میں انہیں یہ عمل بتایا کہ یہ کرو تو خرچ کرنے والوں سے زیادہ تمہیں اجر ملے گا۔
اب جو امراء تھے وہ بھی بڑے ہی نیکی کے دل والے تھے، بہت خوبصورت دل رکھتے تھے. انہوں نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، ہم بھی کرتے ہیں. اب انہوں نے بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. وہ غرباء پھر رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی، اور وہ خرچ کرتے تھے، آپ نے اس کا حل ہمیں بتایا، لیکن اب انہوں نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر میرے ساتھیو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کر دے. تو اگر اللہ نے کسی کو نعمتیں دی ہیں اس کے باوجود وہ نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے تو یہ اس پہ اللہ کا فضل ہے. ایک عرب شاعر نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا ہے، کہتا ہے ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، اس بندے سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جسے اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دین بھی ہے، اس کے اندر نیکی بھی ہے. وَأَقْبَحَ الْكُفْرُ وَالْأَفْلَاسُ فِي الرَّجُلِ، اس سے بد نصیب انسان کوئی نہیں جس کے پاس کھانے کو دھیلا بھی نہیں ہے اور وہ کفر کی زندگی بسر کر رہا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اگر غربت ہے تو پھر بھی یہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست، ایک امیر ایک غریب ہوگا، جب یہ دونوں جنت کے دروازے پہ آئیں گے تو ایک کو بھلا دیا جائے گا، وہ غریب آدمی 500 سال اس سے پہلے جنت میں چلا جائے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، ایسا کیوں ہوگا کہ اللہ نے دنیا میں اسے آزمایا، اس آزمائش کے اندر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا. اس نے نہ نماز کو ترک کیا، نہ اس نے روزے کو چھوڑا، اس محنت اور مشقت کی زندگی میں اپنے رب کو فراموش نہیں کیا، اپنے رب کا گلہ نہیں کیا. پھر اس کا استحقاق ہے کہ اللہ اسے پہلے نعمتیں عطا کرے. ایک بھائی نے مجھے یہ کہیں حدیث پڑھی، مجھے فون کیا، کہنے لگی جی یہ ناانصافی نہیں ہے کہ جب دونوں کے عمل برابر ہیں تو وہ پہلے کیوں چلا گیا؟ تو اللہ ہی ذہن میں بات ڈالتا ہے. میں نے اسے عرض کیا، میں کہا بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص گاڑی پہ ہے اور ایک شخص سائیکل پہ ہے، دونوں کا سفر یہ ہے کہ لاہور پہنچنا ہے، اگر دونوں برابر پہنچیں گے تو شاباش کس کو ملے گی؟ سائیکل والے کو یا گاڑی والے کو؟ یا دونوں کو برابر ہی دینا چاہیے؟ کہنے لگے جی مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتوں سے نوازا ہے اتنا ہمیں نیکی کے اندر فاسٹ ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں برائی کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں جس نے نعمتیں دیکھی نہیں ہوئی اس کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جس نے نعمتیں دیکھی ہوں اس پہ کرائسس آ جائیں تو اس کے لیے پریشانی بڑی زیادہ بن جاتی ہے. اگر آج اللہ نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس اچھے کاروبار ہیں، ہمارے پاس اچھے گھر ہیں، ہمیں اللہ نے فرما بردار اولادیں عطا کی ہیں، تو یہ اللہ کا حق بنتا ہے کہ جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں ہم اتنا ہی زیادہ اس کا شکر ادا کریں، اتنا ہی زیادہ نیکی کے اندر اس کے آگے بڑھیں، اتنی ہی زیادہ اس کی خوشنودی کریں. اور وہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں اور عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے. العیاذ باللہ. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر یہ دنیا ہے، دنیا کے معاملات ہیں، ہمیں اگر مصیبتوں سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہم زندگی میں کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بچیں گے. اگر قبر کے عذابوں سے کوئی چیز بچائے گی تو صرف وہی جو آج نیکی کی صورت میں ہم کر لیں گے. کل اللہ کی جنتوں میں ہم انعامات سے تب نوازے جائیں گے اگر آج نیکی کے اندر سبقت کر لیں گے. وہاں پھر
فرشتے بھی سلامیں کریں گے، دروغہ جنت بھی سلام کرے گا، حتیٰ کہ تمہارا رب بھی کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اے میرے بندے میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، میں نے جیسا تمہیں چاہا تھا ویسا تو نے بن کے دکھایا، تو نے میری فرما برداری کی، میری اطاعت میں زندگی بسر کی، آج تیرا رب تمہیں سلام کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نصیب والا بنا دے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ لفظ منہ سے نہ نکالنا کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ پہلے بھی نیکی کا زمانہ تھا، آج بھی نیکی کا ہی زمانہ ہے، قیامت تک نیکی کا زمانہ، اور یہ نیکی ہی انسان کو قابل باعث عزت بناتی ہے، اور برائی انسان، دیکھیں ایک نمازی، ایک متقی، ایک خیر خواہی کرنے والا اور ایک چور، ٹھگ، بدماش، مجھے بتاؤ لوگ کس کی عزت کریں گے؟ اگر نمازی کی عزت ہے تو پھر نماز کی وجہ سے ہے، اس کی اگر بے عزتی ہے، اسے برا سمجھا جاتا ہے تو اس کے برے عمل کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایک ٹھگ کو لوگ منہ نہیں لگاتے، اگر ایک نشہ کرنے والے کو لوگ رشتہ نہیں دیتے تو اس کی اس برائی کی وجہ سے، اور اگر ایک خیر خواہی کرنے والے کی منتیں کر کے لوگ کہتے ہیں کہ میری بیٹی اس کے گھر چلی جائے، یہ تو اتنا خوبصورت انسان ہے، تو یہ نیکی کی وجہ سے اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ تو نیکی ہی میں عزت ہے، چاہے آج کی دنیا ہے چاہے آخر کی دنیا ہے، اللہ نے عزت نیکی میں رکھی ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو ہر برائی سے محفوظ فرما دے۔ اقول قولی ھذا